بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کی تنگ و تاریک گلیوں میں واقع ایک بوسیدہ سا مکان، جس کی چھت پر جگہ جگہ سوراخ تھے، دروازہ پرانی لکڑی کا اور آدھا ٹوٹا ہوا۔ اسی گھر میں رحمت علی اپنے 3 بچوں اور بیمار بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ زمانے کی سختیوں نے اس کے چہرے کی ہر لکیر کو گہرا کر دیا تھا۔ کبھی وہ محلے کا سب سے ہنرمند مزدور سمجھا جاتا تھا، مگر وقت کی دھول نے اس کی جوانی، طاقت اور خواب سب چھین لیے تھے۔ رحمت علی صبح سویرے مزدوری پر جاتا، شام کو واپس آتا تو جسم پسینے اور مٹی سے تر، مگر چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہوتی۔ یہ مسکراہٹ اس کے بچوں کے لیے تھی، علی، فاطمہ اور عمران، جن کے چہروں پر خوشی دیکھنا اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ گھر میں فاقوں کی کیفیت تھی، کبھی آٹا ختم ہو جاتا، کبھی دوا کے پیسے نہیں ہوتے، کبھی بچوں کے اسکول کی فیس جمع نہیں ہو پاتی، مگر رحمت علی ہمیشہ کہتا، بیٹا، انسان کی سب سے بڑی دولت ایمان اور محنت ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ علی، جو سب سے بڑا بیٹا تھا، 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ذہین، مگر حالات کے بوجھ نے اس کی چہرے کی چمک ماند کر دی تھی۔ وہ اکثر کہتا، ابا، چھوڑے مزدوری، میں بھی کام کر لیتا ہوں۔ رحمت علی مسکرا کر کہتا، نہیں بیٹا، ابھی تیرا وقت پڑھنے کا ہے، مزدوری کا نہیں۔ میں چاہتا ہوں تو وہ بنے جو میں نہ بن سکا۔ فاطمہ اپنی ماں کے پاس رہتی، سلائی سیکھ رہی تھی تاکہ گھر کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکے۔ عمران ابھی چھوٹا تھا، مگر اپنے باپ کی ہر حرکت غور سے دیکھتا۔ وہ دیکھتا کہ ابا کس طرح دن رات محنت کرتے ہیں، تھکے ہوئے جسم کے باوجود نماز پڑھتے ہیں اور کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ ایک دن رحمت علی مزدوری کے دوران عمارت کی دوسری منزل سے پھسل گیا۔ زیادہ اونچائی نہ تھی، مگر چوٹ گہری تھی۔ ٹانگ میں زخم آیا اور ڈاکٹر نے 2 ہفتے آرام کا حکم دیا۔ رحمت علی نے سوچا، 2 ہفتے آرام کروں گا تو بچوں کا کھانا کہاں سے آئے گا، فیس کیسے جمع ہوگی۔ چند دن تک اس نے آرام کرنے کی کوشش کی، مگر خالی چولہا دیکھ کر اس کا دل تڑپ گیا۔ چوتھے دن وہ پھر مزدوری پر نکل گیا، لنگڑاتے قدموں کے ساتھ۔ محلے والوں نے کہا، رحمت بھائی، ٹانگ خراب ہے، چند دن آرام کر لو۔ وہ ہنس ہنس کر کہتا، آرام بھوک نہیں سمجھتا بھائی۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک بڑی فیکٹری کھلی۔ وہاں مزدوروں کی ضرورت تھی، تنخواہ اچھی تھی، مگر فیکٹری شہر سے دور، روزانہ آنا جانا مشکل تھا۔ رحمت علی نے طے کیا کہ وہی جائے گا۔ اس نے بیوی سے کہا، شہناز، شاید قسمت کھل جائے، بچوں کے خواب پورے ہو جائیں۔ شہناز نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، رحمت، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ رحمت نے مسکرا کر کہا، میری صحت اب بچوں کے خوابوں سے جڑی ہے،
جب وہ مسکرائیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ فیکٹری کا کام بہت سخت تھا۔ صبح 7 بجے سے شام تک مشینوں کے شور میں پسینہ، گرد اور تکن اس کی ساتھی بن گئی۔ اکثر مزدور دوپہر میں آرام کرتے مگر رحمت نہیں کرتا۔ وہ اضافی گھنٹے لگاتا تاکہ کچھ پیسے زیادہ کما سکے۔ ہر مہینے کی تنخواہ ملتی ہی وہ سب کچھ گھر بھیج دیتا۔ خود کے لیے نہ نیا کپڑا لیتا نہ جوتا۔ اکثر ننگے پاؤں چلتا مگر دل مطمئن رہتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کی اسکول میں فیس جمع ہو رہی ہے۔ مہینے گزر گئے۔ علی نے 12ویں کا امتحان دیا۔ ایک دن جب نتیجہ آیا تو وہ خوشی سے چلاتا ہوا گھر پہنچا۔ امی، میں فرسٹ آیا ہوں، پوری ضلع میں میرا نام آیا ہے۔ شہناز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً رحمت کو فون کیا۔ رحمت نے فون پر صرف اتنا کہا، بس شہناز، اب مجھے لگتا ہے میری محنت رنگ لے آئی۔ وہ فیکٹری میں کھڑا رو رہا تھا، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اب علی نے انجینئرنگ کالج میں داخلے کا خواب دیکھا، مگر داخلہ فیس بہت زیادہ تھی، 25,000 روپے۔ گھر میں اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ رحمت نے کئی جگہ قرض مانگا، کسی نے انکار کر دیا، کسی نے وعدہ کیا مگر دیا نہیں۔ آخر کار اس نے اپنے ایک پرانے دوست سے کہا، میرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، میں اپنی زندگی بھی بیچ دوں تو دے دوں گا، مگر اس کا خواب نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ دوست نے افسوس سے کہا، رحمت، میرے پاس پیسے نہیں، مگر ایک حل ہے۔ فیکٹری والے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈبل شفٹ میں کام کرے گا اس کی تنخواہ بڑھا دیں گے۔ رحمت نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، میں تیار ہوں۔ ڈبل شفٹ کا مطلب تھا 16 گھنٹے مسلسل کام، نیند کم، کھانا کم، آرام نہ ہونے کے برابر۔ رحمت علی نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ فجر کی اذان پر نکلتا اور رات کو 12 بجے واپس آتا۔ کبھی کبھی فیکٹری کے کمرے میں ہی سو جاتا۔ 2 مہینے میں اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ علی کی فیس ادا ہو گئی۔ اس نے وہ رقم ایک پرانے لفافے میں رکھی، اس پر لکھا، میرے علی کے خوابوں کے نام۔ پھر ایک شام اس نے وہ لفافہ بیوی کے حوالے کیا اور کہا، کل علی کو لے جا کر فیس جمع کرا دینا، میں کل نہیں آ سکوں گا، اوور ٹائم ہے۔ شہناز نے کہا، رحمت، اب چھوڑ دو یہ اوور ٹائم، تک جاؤ گے۔ رحمت مسکرا کر بولا، تکن سے بڑی خوشی ہے بچے کے خواب کو حقیقت بنتے دیکھنا۔ ایک رات فیکٹری میں مشین خراب ہو گئی۔ رحمت علی مشین کے نیچے جھک کر اس کے پرزے درست کر رہا تھا۔ اچانک بھاری آہنی حصہ ڈھیلا ہو گیا اور اس پر گر گیا۔ چیخ بلند ہوئی، مزدور بھاگے مگر دیر ہو چکی تھی۔ رحمت کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے فوری آپریشن کی ضرورت ہے، مگر خون بہت ضائع ہو چکا ہے۔ رحمت ہوش میں آیا تو کمزور آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحب، بس ایک بات،
میرا بیٹا، اس کی فیس جمع کر دینا، میرا پیسہ لفافے میں ہے شہناز کے پاس۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سانسیں ہلکی ہو گئی اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح جب خبر گھر پہنچی، شہناز زمین پر گر گئی۔ علی بھاگتا ہوا اسپتال پہنچا۔ جب اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو چیخ نکل گئی، ابا آنکھیں کھولو نا، میں انجینئر بنوں گا، تمہیں فخر ہوگا مجھ پر۔ لیکن باپ کی آنکھیں اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ 5 سال بعد علی اب ایک کامیاب انجینئر بن چکا تھا۔ اچھی نوکری، عزت اور ایک نئی زندگی۔ مگر وہ جب بھی کسی مشین کو دیکھتا، اسے اپنے باپ کا جھکا ہوا سایہ یاد آتا۔ ہر کامیابی پر وہ باپ کی قبر پر جاتا، وہاں بیٹھ کر کہتا، ابا آپ نے کہا تھا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، آپ کی قربانی سے ہی میں آج یہاں ہوں۔ باپ وہ چراغ ہے جو خود جل کر گھر کو روشن کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے تاکہ اولاد کے خواب زندہ رہیں۔ اس کی قربانی کبھی لفظوں میں نہیں سماتی، اور جو اولاد اس قربانی کو پہچان لے وہ دنیا کی سب سے امیر اولاد ہے۔ رحمت علی کی کہانی صرف ایک باپ کی نہیں بلکہ ہر اس باپ کی کہانی ہے جو خاموشی سے پسینہ بہاتا ہے، جو اپنی بھوک، تکن اور دکھ چھپا کر صرف یہ دعا مانگتا ہے، یا رب میرے بچوں کے چہرے پر کبھی مایوسی نہ آئے۔